وشتروا به ثمنا قلیلا، اور انہوں نے اس کے بدلے تھوڑی قیمت خرید لی. فبئس ما یشترون، تو کیا ہی برا ہے وہ جو وہ خرید رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پر اہل کتاب کی کردار کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اہل کتاب نے کیا کردار پیش کیا. اہل کتاب کے کرتوت ہمارے سامنے آئیں گے اس آیت کے ذریعے، اور اس آیت کی روشنی میں ہمیں کیا کرنا ہوگا، اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ کہیں ہمارے اندر تو یہ کمی نہیں پائی جا رہی ہے جو اہل کتاب کے اندر پائی جاتی تھی. اہل کتاب آپ سب جانتی ہی ہیں کہ اہل کتاب کسے کہتے ہیں. اہل کتاب کہتے ہیں کتاب والے. یہاں کہا گیا کہ اوت الکتاب نا، الذین اوت الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی. تو ان سے مراد کون لوگ ہوتے ہیں؟ جنہیں تورات دی گئی، جنہیں انجیل دی گئی ہے نا. بنی اسرائیل مراد ہیں کہ جنہیں تورات و انجیل دی گئی تھی. اب انہوں نے اپنے کتاب کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا اور اللہ نے ان سے کہا کیا تھا، تھوڑا سا ہم اس پر غور و فکر کریں گے، پھر اپنا جائزہ لیں گے. تو سب سے پہلے تو ہے کہ وَإِذْ، اور یاد کرو ہے نا. میں آپ کو کئی مرتبہ بتا چکی ہوں کہ اذ کیا ہوتا ہے، وذکرو کا مخفف ہوتا ہے، شارٹ ہوتا ہے. وغفرو کہتے ہیں کہ وذکرو کہتے ہیں کہ یاد کرو. تو کہا جا رہا ہے کہ یاد کرو. کیا یاد کرو؟ یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے کیا میثاق لیا تھا. اب میثاق کسے کہتے ہیں؟ اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے واو سا قاف، وثاق، مضبوط باندھنے کو کہتے ہیں. میثاق معاہدہ، کانٹریکٹ، عہد. تو اللہ تعالیٰ نے بہت مضبوطی کے ساتھ اہل کتاب سے یہ عہد کیا تھا، یہ معاہدہ کیا تھا، یہ کانٹریکٹ کیا تھا. کیا؟ کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ، کہ تم ضرور اسے واضح کرو گے. اب اسی سے کیا مراد ہے؟ کتاب مراد ہے نا. ہو جو اس میں ضمیر ہے، اس کا مرجع کیا ہے؟ کتاب ہے. کتاب کی طرف لوٹ رہی ہے ضمیر. تو کہا گیا ہے کہ تم ضرور اس کتاب کو واضح کرنا. کون سی کتاب؟ جو کتاب انہیں دی گئی تھی، تورات و انجیل. تو کہا تھا کہ تم کیا کرنا، اسے لوگوں کے سامنے واضح کرنا، واضح کرنا نا. اس کا لَتُبَيِّنُنَّهُ میں تاکید پائی جا رہی ہے. لام بھی لام تاکید کا ہے، نون بھی نون تاکید کا ہے نا. ڈبل ڈبل تاکید پائی جا رہی ہے. ڈبل تاکید سے کیا پتہ چل رہی ہے؟ اس بات کی اہمیت پتہ چل رہی ہے، امپورٹنس معلوم ہو رہی ہے کہ کتاب کو واضح کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے. اس کا روٹ ورڈ ہے با یا نون، بیان. بیان کسے کہتے ہیں؟ کھول کھول کر بتانا، بیان کرنا. ٹھیک ہے، واضح کرنا، کلیئر کرنا. تو کہا گیا تھا اہل کتاب سے کہ تم اپنے کتاب کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرنا، کتاب کو واضح کرنا، کتاب کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے کلیئر کرنا نا. یہ اہل کتاب سے کہا گیا تھا. اور اسی بات کو پھر دہرایا گیا تھا. ایک بار تو پازیٹیولی کہا گیا تھا کہ تم اسے کھول کھول کر بیان کرنا، اور ایک بار کیا کہا گیا کہ نیگیٹو سینس میں بھی کہا گیا کہ ولا تکتمونہ، کہ تم اسے چھپانا نہیں. اسی بات کو دوبارہ ہے نا کہا گیا، بالکل اپوزٹ انداز میں، کہ تم واضح کرنا اور چھپانا نہیں اسے. اپنی کتاب کی تعلیمات کو، اپنی کتاب کے احکامات کو، وحی الہی، حکم الہی، فرمان الہی، اسے کیا کرنا؟ چھپانا نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ ان سے بہت مضبوطی کے ساتھ کہا تھا. ایسے ویسے تھوڑی کہا تھا، لائٹلی نہیں کہا تھا، بہت مضبوطی کے ساتھ کہا تھا. تو اب ہوا کیا؟ ان لوگوں نے کیا کیا کہ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے اسے اپنی پیٹھوں کے پیچھے ڈال دیا. پیٹھ کے پیچھے ڈالنے سے کیا مراد ہے؟ جسے ہم اردو میں کہتے ہیں پس پشت ڈال دینا. یعنی انہوں نے اللہ کے اس حکم کو لائٹلی کہہ لیجیے کہ لیا، یا اللہ کے حکم کو کوئی امپورٹنس نہیں دی، اور کیا کیا کہ اس کام کو کوئی اہمیت نہیں دی انہوں نے، اور اس کام کو انجام نہیں دیا. نہ تو انہوں نے اللہ کی کتاب کو لوگوں کے سامنے واضح کیا، اور کیا کیا؟ کتاب کی تعلیمات کو چھپایا انہوں نے. تو انہوں نے اللہ کی حکم کی نافرمانی کی. اور ایسا انہوں نے کیوں کیا؟ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اس کے ذریعے انہوں نے تھوڑی سی قیمت خرید لی. یعنی دنیاوی مفاد کے خاطر، ذاتی مفاد کے خاطر اللہ کی آیات کو انہوں نے بیچا.
लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक फ़तवे दिए, लोगों के मर्ज़ी के मुताबिक लोगों को क्या बता दिया? किताबों के अंदर तहरीफ़ करके, तब्दीली करके, हुक्म को बदल कर लोगों को खुश कर दिया। बहुत सी किताब की तालीमात को छुपा लिया। जब देखा कि हमारे ऊपर इसकी ज़द पड़ रही है, हमारे खिलाफ जा रहा है ये हुक्म, हमारा किरदार लोगों के सामने आ जाएगा, हमारा कारोबार ठप हो जाएगा, तब क्या किया? अल्लाह के हुक्म को छुपा लिया। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि फ़बीइस्मा यश्तरून, इन्होंने क्या ही बुरा सौदा सौदा किया, क्या ही बुरी है वो चीज़ जो इन्होंने खरीदी। यानी अल्लाह के हुक्म को बेचकर इंसान कितना ही कुछ पैसा हासिल क्यों ना कर ले, कितना ही बड़ा कारोबार क्यों ना कर ले, लेकिन वो क्या है? बदतरीन सौदा है वो, है ना? बदतरीन खरीद है वो जो वो खरीदा उन्होंने। इंसान अल्लाह के हुक्म को बेचकर दुनिया ही क्यों ना कमा ले पूरी, दुनिया ही हासिल क्यों ना कर ले, लेकिन वो किताब इलाही के मुकाबले में क्या है? समन कलील, थोड़ी कीमत, हकीर कीमत। अल्लाह ताला की आयत अनमोल हैं, इनका कोई मोल ही नहीं है। कोई इंसान अगर इसको बेचना चाहे, तो क्या है कि इसके बदले में कितना ही पैसा हासिल कर ले, वो क्या है? हकीर सी पूंजी है वो, कुछ भी नहीं है वो अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में। अब इस आयत की रोशनी में हम सब अपने अपने गिरेबान में झांकेंगे, हम सब अपने आप को टटोलेंगे, अपना जायजा लेंगे। और क्यों लेंगे अपना जायजा, है ना? क्योंकि मना किया गया है ना कि एक तो ये कि कोई कौम, बल्कि खुसूसी तौर पर हमसे कहा गया है कि तुम पिछली कौमों की इत्तिबा मत करना, उनके रास्ते पर मत चलना, उनकी पैरवी मत करना, उनके नक्शे कदम पर मत चलना। और ये भी कहा गया था कि तुम्हारे अंदर भी वो तमाम खराबियां आ जाएंगी जो बनी इसराइल के अंदर पाई जाती थी। यहाँ तक कि वो अगर किसी गोह के बिल में भी घुसे तो तुम भी उसमें घुसोगे। तो जरा हम देखें कि कहीं हमारे अंदर तो ये तमाम कमियां नहीं पाई जा रही हैं जो बनी इसराइल में पाई गई थी। तो देखिए, जिस तरीके से अहले किताब को जो उन्हें किताब दी गई थी और उनसे ये कहा गया था कि तुम इस किताब को लोगों के सामने खोल-खोल कर बयान करना और इसकी तालीमात को छुपाना नहीं, तो उन्होंने अल्लाह के इस हुक्म को पसे-पुस्त डाला और उन्होंने इसके बदले में दुनिया खरीदी। तो आज अगर हम अपना जायज़ा लें, तो आज हमारे अंदर ये कमी पाई जा रही है। आज हम भी इस कमी का शिकार हैं। आज हम भी ये क्या कर रहे हैं? इस गुनाह में मुब्तला हैं। हुँ, और किस तरीक़े से मुब्तला हैं? हमसे भी ये कुरान करीम में कहा गया है, बार-बार कहा गया है, कि अब नबुव्वत और रिसालत ज़ाहिर-सी बात है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नबुव्वत और रिसालत दी गई, अब क़यामत तक कोई नबी तो नहीं आना है। अब ये अंबियाई मिशन, है ना? जो अंबिया की दुनिया में आने का जो मकसद था, तो वो मिशन अब हमें क्या करना है? लेकर उठना है। रसूल की तालीमात को ज़िंदा करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पर और आपके ऊपर ज़िम्मेदारी डालकर गए हैं, उम्मत मुस्लिमा के हर फ़र्द के ऊपर ज़िम्मेदारी डालकर गए हैं कि वो क्या करे? कुरान को मज़बूती के साथ थामे और कुरान पर अमल करे और कुरान की तालीमात को आम करे। कई मर्तबा कुरान करीम में कहा गया है ना कि कुरान की तालीम देना, तज़किया करना, सिखाना लोगों को किताब और हिकमत, है ना? लोगों के सामने आयत की किताब, अल्लाह की किताब की तिलावत करना। और अल्लाह के रसूल ने कहा था कि बल्लिगु अन्नी वलो आया, पहुँचाना मेरी तरफ से ख्वाह एक आयत ही क्यों ना पहुँचाओ। तो ये दावत और तबलीग की जो हमारी ज़िम्मेदारी है, और कुरान और हदीस की तालीमात को लोगों के सामने इसका इज़हार करना, सिखाना जो हमारी ज़िम्मेदारी है, क्या हम इस ज़िम्मेदारी को अंजाम दे रहे हैं? हम अपना जायज़ा लें। क्या हम इसे लोगों तक पहुँचा रहे हैं? क्या हम इसे लोगों के सामने खोल-खोल कर बयान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हम सब अपना जायज़ा लें। कि हम में से कितने लोग इस काम को अंजाम दे रहे हैं। हुँ। तो अगर देखा जाए तो मेरे ख़्याल से शायद उँगली पर गिने जाने के काबिल हैं वो लोग, जो कुरान हकीम की तालीमात को लोगों के सामने वाज़ेह कर रहे हैं, खोल-खोल कर बयान कर रहे हैं। और अगर मान लीजिए मिसाल के तौर पर अगर चंद लोग इस काम को अंजाम दे रहे हैं और हम इस काम को अंजाम देकर ये समझ लें कि ये एक बहुत बड़ा काम हो रहा है और हम ये समझ लें कि ये काम तो बहुत ज़्यादा हो चुका और ये तो बहुत काफ़ी हो गया, अब और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारी गलतफ़हमी है। अगर हम दुनिया पर नज़र डालें, है ना? तो
ہمیں نظر آئے گا کہ واقعی ہم جو کام کر رہے ہیں یہ ناکافی ہے، یہ ابھی اور زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اکثر لوگ قرآن کی تعلیمات سے غافل ہیں، اکثر لوگوں تک قرآن کی تعلیمات نہیں پہنچ رہی ہیں، قرآن سے بہت دور ہیں، قرآن سے ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے، نہ وہ قرآن کو سیکھ رہے ہیں، نہ وہ قرآن کو سمجھ رہے ہیں، نہ وہ قرآن کے قریب آ رہے ہیں، اور نہ ان کے سامنے قرآن کی تعلیمات پہنچائی جا رہی ہیں، نہ انہیں سکھائی جا رہی ہیں۔ ہم ایک چھوٹا موٹا کام کر کے سمجھ رہے ہیں کہ ہاں واقعی کیا ہو چکا ہے، یہ بہت بڑا کام ہو گیا ہے یہ۔ تو اپنے ہمیں اس کام کو ناکافی سمجھنا ہے اور یہ سوچنا ہے کہ ابھی یہ کام بہت کم ہے، ابھی اس کام کو اور زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ابھی تو چند ہی لوگوں تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے، اور لیکن اکثریت اس سے غافل ہے، اور اس اکثریت تک اس پیغام کو پہنچانا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے اصل میں یہ بات اگر ہم سوچ لیں اور اپنے ذہن میں اس چیز کو بٹھا لیں کہ ابھی اور کام کرنا ہے، اصل میں ہے کیا کہ ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ چیز ہے بھی، اور کچھ لوگ ڈالتے بھی ہیں اس چیز کو کہ نہیں اب بس بہت ہو گیا، بہت کام ہو گیا بس نہ، اور کیوں اپنے آپ کو اتنا تکلیف میں ڈالا جائے، کیوں اپنے آپ کو اتنا گھلایا جائے، کیوں اتنی ذمہ داری لی جائے، کیوں اتنا لوڈ لیا جائے اپنے اوپر، ہے نا؟ بس کافی جو ہو رہا ہے بس ٹھیک ہے نا؟ یہ چیزیں کیا ہے ہم سب کے ذہن میں ڈالی جا رہی ہیں کہ بس کافی ہے، بس بہت ہے، اور اس چیز سے ہوا کیا کہ ہم کمزور پڑ گئے، یا کہہ لیجئے کہ ہمارے اندر وہ وہ جذبات نہیں رہے، ہے نا؟ کہ ہم یہ ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش ہم کیا کریں، ابھی اپنے کام کو اور بڑھائیں اور آگے بڑھائیں اور آگے تک پہنچ جائیں۔ تو دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دن رات اس کام میں لگے ہوئے ہیں، ہے نا؟ لوگ فکر مند ہیں اس بات کے لیے، لوگوں تک پیغام پہنچانے کے لیے ہر طریقے سے پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہر بستی، ہر محلہ، ہر ایریا، ہر قریہ، ہے نا؟ ہر گاؤں، ہر شہر۔ تو اپنی آواز کو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ دور دور تک پہنچانا ہوگا لوگوں تک، اپنے پیغام کو، اپنی دعوت کو۔ اور چھوٹا موٹا کام کر کے بس اسے کافی نہیں سمجھنا ہوگا کہ بس کافی ہو گیا، بس بہت ہو گیا۔ اصل میں اس معاملے میں ہمیں جو ہے نا اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھنا ہوگا کہ ہم سے زیادہ کون لوگ کام کر رہے ہیں، ہے نا؟ تو ان لوگوں کو اگر دیکھیں، ہم دن رات اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، صبح شام اس کام میں لگے، ہم تو میرے خیال سے شاید اگر آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ نکال رہے ہیں ہم قرآن کے لیے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ ہم، تو یہ بہت بڑا کام نہیں ہے، یہ بہت چھوٹا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ تو بہرحال ابھی کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھنا ہے جو ہم سے بھی زیادہ کام کر رہے ہیں، ہے نا؟ اور پھر کیا کرنا ہوگا؟ پھر ہمیں اپنے کام کے لیول کو بڑھانا ہوگا۔ تو ابھی ہمیں اپنے کام کو بڑھانے کی ضرورت ہے اور اس کام کو کافی نہیں سمجھنا ہے۔ تو بہرحال اس میں کہا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ تم قرآن کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے واضح کرنا، کھول کھول کر بیان کرنا اور اس کے تعلیمات کو چھپانا نہیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ اس کام کو انجام نہیں دیا۔ آج ہمیں سے بہت سے لوگ اس کام کو انجام نہیں دے رہے ہیں، قرآن کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے کھول کر بیان نہیں کر رہے ہیں۔ اچھا سمجھتے کیا ہیں، کہتے کیا ہیں کہ بس کافی ہے، ہم ہی سمجھ لیں، اپنی ہی اصلاح کرنے بس کافی ہے۔ اپنے یعنی ہمارے اندر نا اصل میں ذاتی مفاد کہہ لیجیے، خود غرضی کہہ لیجیے، یہ بہت آتی جا رہی ہے۔ دوسروں کے تعلق سے ہمدردی کے جذبات ختم ہو گئے ہیں۔ جس چیز کو ہم اپنے لیے پسند کر رہے ہیں، ہم اسے آگے تک نہیں پہنچا رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم میں کہا گیا تھا کہ تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم وہ چیز خرچ نہ کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اپنے لیے تو ہم بہت پسند کر رہے ہیں کہ ہاں ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے قرآن سیکھنا، قرآن سمجھنا، ہے نا؟ لیکن کیا ہم اسے دوسروں تک پہنچا رہے ہیں اس پسندیدہ چیز کو، اس اچھی چیز کو؟ ہے نا؟ تو نہیں پہنچا رہے ہیں، تو پہنچانے کی ضرورت ہے۔ آگے ہے کہ ولا تکتمونہ، تم اس کی تعلیمات کو چھپانا نہیں۔ اب چھپاتے ہم لوگ کس طریقے سے ہیں؟ کیسے چھپایا جاتا ہے قرآن کی تعلیمات کو؟ دیکھیے ایسے چھپایا جاتا ہے کہ ایک تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ مان لیجیے کہ ہمارے پاس دین کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ اسے آگے نہیں پہنچا رہے ہیں، دوسروں تک نہیں پہنچا رہے ہیں، ہے نا؟ ایک تو یہ ہے، اور یعنی ہمیں معلوم ہے لیکن ہم آگے نہیں، ہم لوگوں کو بتا نہیں رہے ہیں۔ ایک تو مطلب یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مان لیجیے مثال کے طور پر ہمارے پاس علم تو ہے، اب ہم سے آ کر کسی نے معلوم کیا اور ہم نے اسے بتایا نہیں، ہم نے اسے چھپا لیا،
اور چھپانے کی بھی وجوہات ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے اس وجہ سے نہیں بتایا کہ اگر ہم نے بتا دیا تو تب تو لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ ہاں یہ بات تو غلط ہے اور ہم تو یہ کام کر رہے ہیں، اور ہمارے اندر تو یہ برائی پائی جا رہی ہے، اس لیے کیا ہے کہ اس کو گول کر دو، اس بات کو بتاؤ ہی نہیں لوگوں کو، ورنہ کیا ہوگا، ہمارا نقصان ہو جائے گا، ہمیں بھی اس کام کو چھوڑنا پڑے گا، ہے نا؟ اور کیا ہو جائیں گے، ہم بے نقاب ہو جائیں گے، ہمارا کردار لوگوں کے سامنے آ جائے گا، ہماری گناہ اور غلطیاں لوگوں کے سامنے آ جائیں گی، اس وجہ سے چھپانا یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ تو یہی چیز یہاں پر کہی جا رہی ہے کہ تم اسے چھپانا نہیں۔ حدیث میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر کسی کو دین کی کوئی بات معلوم ہے اور وہ اسے چھپا لے، اسے لوگوں کے سامنے بتائے نہیں، تو پھر کیا ہوگا، آخرت میں اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی، آگ کی لگام۔ تو کتمان حق کرنا، حق کو چھپانا، یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے نا، بہت بڑا گناہ ہے یہ، کہ حق معلوم ہونے کے باوجود بھی اس کا اظہار نہ کرنا، اسے لوگوں کے سامنے بتانا نہیں، کلیئر نہ کرنا، واضح نہ کرنا، ہے نا، یہ بڑے گناہوں میں سے ہی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ جو علم ہم تک پہنچے، جو حق بات ہمیں معلوم ہے، اس کا اظہار کرنا چاہیے، اسے فارورڈ کرنا چاہیے، اسے آگے پہنچانا چاہیے، ہے نا، یہ ذمہ داری ہوتی ہے، یہ ضروری ہوتا ہے، یہ آگے پہنچانا۔ تو بہرحال اس آیت کی روشنی میں ضروری ہے کہ ہم کیا کریں، کتمان حق سے بچیں، حق کو چھپانے سے بچیں، اور حق کا اظہار کریں، قولی اور عملی ہر طریقے سے اظہار کریں، زبان سے بھی اظہار کریں، اپنے عمل سے بھی اظہار کریں، اور اس کی تعلیمات کو واضح کریں، لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کریں۔ یعنی اس سے بھی پتہ چلا ہمیں کہ ہم صرف اتنا ہی نہ سمجھ لیا کریں کہ بس ٹھیک ہے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کر لینا ہی کافی ہے، اور کتاب الہی کی بس صرف ریڈنگ کر لینا ہی کافی ہے، اس کے الفاظ کو پڑھ لینا ہی کافی ہے، اسے بس بیماریوں کے لیے، تکلیفوں کے لیے، مصیبتوں، پریشانیوں اور حادثات کے موقع پر پڑھ لینا ہی کافی ہے، گھر میں خیر و برکت کے لیے پڑھ لینا ہی کافی ہے، یا میت کے موقع پر پڑھ لینا کافی ہے۔ یہ چیزیں تو ہمارے ذہن میں بیٹھ گئی ہیں نا۔ اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ قرآن کی تعلیمات کو واضح کرنا بھی ضروری ہے نا، کتاب الہی کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، ایک تو یہ پوائنٹ ہے اس میں کہ چونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے نا، تو ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، اس لینگویج کو، ظاہر سی بات ہے ہماری لینگویج نہیں ہے عربی، ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے، تو پھر کیا کرنا ضروری ہے نا، ان الفاظ کے معنی بتانا ضروری ہے، اور صرف الفاظ کے معنی بتا کر بھی بات واضح نہیں ہو پاتی ہے نا، ترجمہ کرنا ضروری ہے، اس کا ٹرانسلیٹ کرنا ضروری ہے، اور پھر دیکھا جائے تو بہت سی باتیں ٹرانسلیٹ سے بھی واضح نہیں ہو پاتی ہیں، تو پھر ایکسپلین کرنا ضروری ہوتا ہے نا، اس کی تشریح اور تفسیر کرنا ضروری ہوتی ہے، تب کہیں جا کر وہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور صرف عربی زبان ہی کیا، بلکہ کہ ہم دوسری زبان کے ہیں یا عربی زبان کے، صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے تو عربی بولنے والوں کے سامنے بھی قرآن کی تعلیمات کو واضح کیا تھا کہ اس کی کتاب کے اندر حکمت کیا پائی جا رہی ہے، اس آیت کی منشا کیا ہے، اس کے آیت کے فائدے کیا ہیں، ہے نا، کس طریقے سے کرنا ہے عمل، یہ تک اللہ کے رسول بتایا کرتے تھے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی کیا کریں کہ اتنا نہ سمجھ لیں کہ بس الفاظ کو پڑھ لینا، ہے نا، یا صرف ہم سمجھ لیں کہ صرف اس کی تجویز سیکھ لیں اور صرف اس کے الفاظ کی ادائیگی ہی ٹھیک کر لیں اور بس حفظ ہی کر لیں، ہے نا۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا ضروری ہے کہ اس کو سمجھا بھی جائے اور سمجھایا بھی جائے، اور جب تک ہم اس کو نہ سمجھیں گے نہ سمجھائیں گے تو ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، ہمیں زندگی گزارنے کا راستہ معلوم ہی نہیں ہو پائے گا، ہمارے زندگی کے مسائل حل ہی نہیں ہو پائیں گے، ہمیں بہت سے سوالوں کا جواب مل ہی نہیں پائے گا۔ تو قرآن زندگی کے تمام مسائل کا حل ہے، قرآن ہمارے تمام سوالوں کا جواب ہے۔ زندگی میں بہت سارے مسائل آتے ہیں، بہت سی پریشانیاں، انسان سوچتا ہے کیا کریں کیا نہ کریں، تو قرآن میں ان تمام مسائل کا حل ہے، ان تمام سوالوں کا جواب قرآن کریم میں موجود ہے، لیکن چونکہ ہم نے لوگوں کو بتایا نہیں، واضح نہیں کیا، لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے، لوگ غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ دیکھ لیجئے کہ معاشرے میں گمراہی کا دور دورہ ہے، چاروں طرف شرک و بدعت عروج پر ہے، اور رسم و رواج غیر اسلامی اور نہ جانے کیا کچھ، ہے نا، ہر طرف یہ گمراہی پھیلی ہوئی ہے۔
تو اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ کیا ہے، لوگوں کے سامنے قرآن کی تعلیمات نہیں پہنچ رہی ہیں، ہے نا؟ تو بہرحال لب لباب اس آیت کا اگر دیکھا جائے، ہے نا، تو وہ کیا ہے کہ ہمیں قرآن لوگوں کو کیا کرنا ہوگا، سمجھانا ہوگا۔ چلیے بہرحال آگے بڑھتے ہیں ہم۔ اچھا یہ جو ہے کہ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِم، پیٹھ کے پیچھے ڈال دینا، اس کو تھوڑا سمجھ لیتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن کریم کی ظاہری طور پر کیا ہونا چاہیے، پیٹھ نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن رکھا ہے اور ہم منہ موڑ کر بیٹھ جائیں، پیٹھ کر کے بیٹھ جائیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی بے ادبی ہو رہی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ قرآن کی پیٹھ نہ کرو، قرآن کی طرف پیر نہ پھیلاؤ، ہم اس کو بے ادبی سمجھتے ہیں، ہے نا؟ تو ہم ظاہری ادب بہت کرتے ہیں قرآن کا، ظاہری طور پر کہ ہم اسے بہت اونچی جگہ پر رکھتے ہیں، اس کے جزدانوں میں لپیٹ کر رکھتے ہیں اور خوبصورت جزدانوں میں لپیٹ کر رکھا جاتا ہے نا، عطر میں بسایا جاتا ہے، بہت کچھ ہم اس کے ساتھ کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کیا کر لیا، اس کو چوم لیا، چاٹ لیا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کا حق ادا کر دیا، ہم قرآن سے محبت کرتے ہیں۔ حالانکہ حال ہمارا یہ ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس کے اندر لکھا کیا ہے، قرآن کہہ کیا رہا ہے۔ قرآن ہمیں آواز دے رہا ہے، قرآن ہمیں بلا رہا ہے نا، قرآن ہمیں دعوت دے رہا ہے، قرآن ہماری اصلاح چاہتا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا۔ تو ہم اس کا اندرونی کہہ لیجئے ہے نا، یا مانوی طور پر کہہ لیجئے کہ ہم اس کا ادب نہیں کرتے ہیں اور ظاہری ادب بہت کرتے ہیں، سامنے سے ہم بہت محبت کرتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں ہمارا قرآن ہماری عملی زندگی میں نہیں پایا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ قرآن ہماری زبانوں پر تو ہے، لیکن عملی زندگی میں قرآن ہمارے بالکل نہیں ہے۔ تو یہ قرآن کا ہم نے حق ادا نہیں کیا۔ ہم سب جانتے ہیں نا کہ قرآن کے ہمارے پر کیا کیا حق ہیں، یا قرآن پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھا بھی جائے، اس پر عمل بھی کیا جائے اور اسے آگے لوگوں کو دوسروں تک پہنچایا بھی جائے۔ ہم صرف اس کا ایک حق ادا کر کے سمجھتے ہیں کہ حق ادا ہو گیا اس کا۔ تو بہرحال جتنے حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں قرآن کریم کو، ان تمام حقوق کو ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ظاہری ادب کے ساتھ ساتھ ہم اس کا کیا کریں، مانوی بھی ادب کریں، یعنی اس کو ہم اپنی عملی زندگی میں اتار لیں، اپنی زندگی میں اس کو نافذ کریں ہم قرآن کو، اس کے اصول، اس کے قوانین، اس کے ضابطے اپنی زندگی میں نافذ کریں ہم۔ قرآن کو اپنے لیے ہم کیا سمجھیں کہ یہ قرآن ہماری شریعت ہے، ہمارا اصول ہے، ہمارا قانون ہے، ہمارا ضابطۂ حیات ہے، یہ ہمیں اپنے زندگی کے تمام مسائل قرآن سے حل کرنا ہے۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ کردار بھی ہم میں سے بہت سو کے اندر پایا جاتا ہے کہ قرآن کو بیچ دینا تھوڑی قیمت میں، قرآن کی آیتوں کو بیچ دینا، مثال کے طور پر جسے کیا کہ اس کو ہم سمجھ لیا قرآن کو کہ صرف یہ کیا ہے، جھاڑ پھونک کا ایک ذریعہ ہے، تعویذ گھنٹوں کا ذریعہ بنا لینا اسے، ہے نا، اس کے ذریعے بڑے بڑے کاروبار چلائے جائیں تعویذ گھنٹوں کے ذریعے، یا پھر مزارات پر اور کس میں عرس میں، ہے نا، اور ہم کیا کریں کہ اس کو پڑھ کر سنائیں، لوگوں سے پیسہ بٹوریں، اس کام کے لیے استعمال کرنا، یا پھر کیا اس کو بیچنے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن کے ہم کیا کریں، قرآن کو بیچ میں لا کر اور ہم کیا کریں، فتوے دیں لوگوں کو، اور کیسے فتوے دیں، جس میں کیا ہو، لوگوں کی سہولت دیکھی جائے، لوگوں کی مرضی دیکھی جائے، لوگوں کی خوشی دیکھی جائے کہ لوگوں کے مسئلے لوگ کس طریقے سے خوش ہو جائیں، کس میں زیادہ پیسہ آ سکتا ہے۔ اس وقت ہم قرآن کو اہمیت نہ دیں، قرآن کی آیات کو، قرآن کے حکم کو اہمیت نہ دیں، بلکہ لوگوں کے مسائل کو اہمیت دیں کہ لوگوں کا مسئلہ کیسے حل ہو رہا ہے، اور پھر لوگوں کی مرضی کے مطابق فتویٰ دے دیں، قرآن چاہے کچھ بھی کہتا رہے۔ تو ہم نے کیا کر لیا، تھوڑی قیمت خرید لیا، قرآن کو بیچ دیا۔ تو یہ ہے نا، جیسے میں کئی بار یہ بات سامنے آ چکی ہے علامہ اقبال کے شعر کہ ہم خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہ رہے ہیں، اپنا عمل نہیں بدلیں گے، اپنی زندگی نہیں بدلیں گے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی کے مطابق کیا آ جائے، فتویٰ آ جائے۔ قرآن کو ہم کیا کرتے ہیں، جس طریقے سے بنی اسرائیل نے اس میں تحریف کی تھی نا، اس طریقے سے ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم کیا کہتے ہیں جا کر مفتیوں کے پاس کہ آپ ذرا تھوڑی سی گنجائش نکال دیجئے، ذرا ہے نا، تھوڑا بہت کچھ ہمارے مسئلے کو حل کر دیجئے۔ تو یہ ہے نا ہماری زندگی میں، تو وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، یا پھر اس میں یہ بھی شامل ہو سکتا ہے
کہ قرآن کو صرف کیا کر لینا، ایک کاروبار کا ذریعہ بنا لینا ہے نا؟ کہ مثال کے طور پر اگر ہم یہ کہیں کہ ٹھیک ہے ہم قرآن پڑھا دیں گے، لیکن اگر ہمیں پیسہ ملا تو پڑھائیں گے، پیسہ نہیں ملا تو نہیں پڑھائیں گے، زیادہ پیسہ ملے گا تو پڑھائیں گے، کم پیسہ ملے گا تو نہیں پڑھائیں گے۔ یعنی اس میں یہ بات کہنا نہیں چاہ رہی ہوں کہ قرآن کو پڑھانے کے پیسے نہیں لینا چاہیے، ٹھیک ہے آپ لے سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ ہم یہ شرط رکھ دیں کہ اگر پیسہ ملا تو ہی پڑھائیں گے، نہیں تو نہیں پڑھائیں گے، نہیں تو ہم لوگوں تک پہنچائے ہی نہیں ہے قرآن۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ بیچنا ہوا قرآن کی آیات کو، ہے نا؟ اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ اس سے محروم رہ جائیں، ہے نا، ان تک پہنچ نہ پائیں تعلیمات، کہ ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، کہاں سے سیکھیں؟ تو فبئس ما یشترون، کیا ہی برا وہ کیا کر رہے ہیں، خرید رہے ہیں یا بیچ رہے ہیں، جو کچھ بھی ہے نا، قرآن کو بیچ رہے ہیں، حقیر قیمت خرید رہے ہیں، بدترین چیز۔ چلیے بہرحال آگے بڑھتے ہیں اب ہم، ہے نا؟ لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب علیم، کہ مت سمجھو وہ لوگ جو خوش ہو رہے ہیں اس چیز سے جو انہوں نے کیا، جو انہیں ملا یا جو انہوں نے دیا، اور وہ پسند کر رہے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، جو انہوں نے نہیں کیا، پس تم نہ سمجھو کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت میں اصل میں خصوصی طور پر منافقین کا کردار ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور جب ہم اس کردار کو پڑھیں گے تو ہم اپنا بھی جائزہ لیں گے کہ کہیں ہمارے اندر تو یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے۔ تو یہ ہے اس میں کہ منافقین کے بارے میں ہم سب جانتے ہی ہیں کہ منافقین کا کردار کیا تھا اللہ کے رسول کے زمانے میں، کہ وہ کیا ہوتے تھے کہ کام کے وقت پیچھے رہتے تھے جب کام کرنے کا نمبر آتا تھا۔ مثال کے طور پر جہاد کا وقت آ گیا، جان دینے کا نمبر آ گیا تو پیچھے ہٹتے تھے، مال دینے کا نمبر آتا تھا تو پیچھے ہٹتے تھے۔ کام کے وقت ان کو انتہائی کراہیت محسوس ہوتی تھی، ناگواری محسوس ہوتی تھی، نہ اپنی جان لگانا چاہتے تھے نہ اپنا مال لگانا چاہتے تھے اسلام کے راستے میں۔ اور جب کیا ہوتا تھا کہ لینے کا نمبر آتا تھا، ہے نا، مال غنیمت لوٹنے کا نمبر ہے یا اور بہت سارے فائدے ہیں، فتح مل رہی ہے مسلمانوں کو، ہے نا، جب لینے کا نمبر آتا تھا تو پھر کیا ہوتے تھے، آگے آگے ہوتے تھے، ساتھ ساتھ ہوتے تھے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں اور ہم بھی مسلمان ہیں، تو فائدہ بٹورتے تھے مسلمانوں سے، یعنی مطلبی کہہ لیجیے ایک طریقے سے، ہے نا، کہ مطلب کے وقت تو آگے آگے ہوتے تھے اور کام کے وقت پیچھے پیچھے ہوتے تھے۔ تو یہ ایک کردار، اب ذرا ہم اپنا جائزہ لیں کہ کیا یہ چیز ہمارے اندر نہیں پائی جا رہی ہے؟ ہم بھی اگر اپنا حال دیکھیں تو آج ہمارا بھی یہی حال ہے کہ جس وقت اپنے آپ کو دین کے راستے میں لگانے کا نمبر آتا ہے تو ہم بہت پیچھے ہوتے ہیں، جس وقت اپنا مال ہمیں اللہ کے راستے میں لگانے کا نمبر آتا ہے تو ہم بہت پیچھے ہوتے ہیں، لیکن جس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ اب مسلمانوں کا فائدہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کو فتح مل رہی ہے، کامیابی مل رہی ہے، یا مسلمانوں کو کچھ کریڈٹ مل رہا ہے، کسی کام کا کچھ اعزاز مل رہا ہے، کچھ خوشیاں مل رہی ہیں، تو ہم کیا ہوتے ہیں، سامنے آتے ہیں کہ ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہیں، تو لینے کے وقت ہم کیا ہوتے ہیں، آگے آگے ہو جاتے ہیں، کامیابی کے وقت ہم کیا ہوتے ہیں، ساتھ میں آ جاتے ہیں، کام کے وقت ہم بڑے پیچھے ہوتے ہیں نا۔ تو یہ چیز ہمارے اندر بھی پائی جا رہی ہے۔ تو کہا جا رہا، اچھا کچھ ایک تو یہ چیز ہے، اور دوسری یہ بھی چیز ہے اس میں منافقین کے تعلق سے ایک کردار یہ بھی تھا کہ مثال کے طور پر جنگوں میں جاتے نہیں تھے، بہانے کر دیتے تھے کہ یہ مجبوری ہے اور یہ مجبوری ہے، اور جب کیا دیکھتے تھے کہ مسلمان اب جنگ فتح کر کے آ رہے ہیں، مال غنیمت لوٹ کر آ رہے ہیں، تو پھر اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے اور آ کر اپنی معذرت کرتے تھے، ہے نا، بہت افسوس جتاتے تھے، اور پھر کیا ہوتے تھے کہ ظاہر سی باتیں کہ چاہتے تھے کہ مال میں سے ہمیں بھی حصہ ملے، اور یہ بھی چاہتے تھے کہ قسمیں کھایا کرتے تھے اللہ کے رسول کے سامنے آ کر کہ ہمیں کوئی غلط بھی نہ سمجھے کہ ہم جنگ میں نہیں گئے۔ جس وقت جنگ میں نہیں جاتے تو سب بہت خوش ہوتے تھے کہ اچھا ہوا جان چھوٹ گئی، اچھا ہوا ہم نہیں گئے نا، ہم نے اپنی جان بچا لی، یہ سمجھتے تھے۔ اور جب وہ لوگ جنگ لڑ کر آ جاتے تھے تو پھر کیا کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور اس طریقے سے باتیں بناتے تھے۔
تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ تعریف چاہتے تھے کہ ان کی تعریف کی جائے ان کاموں کی بھی جو انہوں نے کیا ہی نہیں. جنگ میں گئے تو نہیں لیکن چاہتے تھے کہ برابر سے ہم کیا رہیں، شریک رہیں. ہم جس طریقے سے آج مسلمانوں کی پذیرائی ہو رہی ہے، بڑی ان کی دھاک بیٹھ گئی ہے اور انہیں فتح ملی ہے، جو خوشی کا ایک موقع ہے، تو کیا ہو جائے اس میں ہم بھی شریک ہو جائیں، لوگ ہمیں بھی اچھا سمجھیں، ہے نا. تو یہ چیز آج ہمارے اندر پائی جاتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بہت سے ایسے دین کے کام نہیں کر رہے ہیں، نہ ہم اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں، نہ ہم اپنے آپ کو لگا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، اور چاہتے کیا ہے کہ جس وقت خوشی کا موقع ہو اس وقت ہم کیا ہوں، ساتھ ساتھ کھڑے ہوں، اور ہمیں بھی کریڈٹ ملے کہ یہ بھی ان کے ساتھ تھے، ہے نا، یہ بھی شریک تھے. تو ہم بہت سے ایسے کاموں پر اپنی تعریف چاہتے ہیں جو کام ہم نے کیا ہی نہیں. ایک یہ مطلب ہو سکتا ہے. دوسرا اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر کہ مان لیجئے کہ ہم بہت نہ تو ہم متقی ہیں، نہ پرہیزگار ہیں، نہ دیندار ہیں، ہے نا، کوئی کچھ ہمارے اندر کوئی ایسی چیز نہیں پائی جاتی ہے، لیکن ہم چاہتے کیا ہے کہ لوگ ہمیں متقی سمجھیں، لوگ ہمیں پرہیزگار سمجھیں، لوگ ہمیں نیک سمجھیں. یعنی ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں ان کاموں پر جو کام ہم کرتے ہی نہیں ہیں. نہ ہمارے اندر تقویٰ ہے، نہ پرہیزگاری ہے، نہ دینداری ہے، نہ نیکی ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن چاہتے کیا ہے کہ لوگ ہماری تعریف کریں، لوگ ہمیں اچھا سمجھیں، لوگ ہمیں نیک سمجھیں، لوگ ہمیں پارسا سمجھیں. یہ بھی ایک مطلب ہو سکتا ہے اس کا نا، کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ان کاموں پر جو وہ کرتے ہی نہیں ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ کیا ہو جائیں، اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے، کہ صرف وہ چاہتے ہیں کہ اپنی خواہشات کی بنا پر، کہ ان کی خواہش ہے کہ لوگ اچھا سمجھیں، ان کی مرضی ہے، ان کی تمنا ہے، صرف خواہشات کی بنا پر تھوڑی ہم عذاب سے بچ سکتے ہیں. عذاب سے بچنے کے لیے ہمیں کرنا ہوگا، عمل کرنا ہوگا، اپنے آپ کو تھکانا ہوگا، لگانا ہوگا. بغیر کچھ کیے صرف تعریف بٹور لینا، بغیر کچھ کیے ہم یہ چاہیں، جیسے آج ہم خواہشیں ہم کچھ کرتے تو نہیں ہے لیکن چاہتے یہ ہے کہ جنت مل جائے، چاہتے یہ ہے کہ جہنم سے بچ جائیں، اور کچھ کرنا بھی نہیں پڑے، نہ کوئی عمل کرنا پڑے، نہ کوئی نیکی کرنا پڑے، نہ کچھ اپنے آپ کو لگانا پڑے، نہ کوئی قربانی دینا پڑے، نہ کوئی تکلیف اٹھانا پڑے، لیکن عذاب سے بچ جائیں، بس جنت میں داخل ہو جائیں بغیر کچھ کیے. یہی تو آج ہماری خواہش ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو عذاب سے بچنے کے لیے ہمیں بے انتہا کوشش کرنا ہوگی، بے انتہا محنت کرنا ہوگی، ہے نا، اپنے آپ کو تھکانا ہوگا، لگانا ہوگا، پریشانیوں میں ڈالنا ہوگا، اپنے آپ کو تکلیفوں میں ڈالنا ہوگا، مصیبتیں اٹھانا پڑیں گی، ہے نا، تب کہیں جا کر جنت ملے گی. اتنی آسانی سے جنت حاصل ہو جانے والی چیز نہیں ہے، اتنی آسانی سے جنت نہیں مل جائے گی. آگے بڑھتے ہیں ہم. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی اصل میں ایک چیز یہ بھی ہے نا کہ ہم نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کا حق ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے ویسے نہیں ڈرتے ہیں جیسے اس سے ڈرنا چاہیے. ہم نے اللہ تعالیٰ کو شاید کہہ لیجئے کہ بہت غیر سنجیدگی کے ساتھ شاید لیا ہے، ہنسی مذاق میں نا، یا بہت ہلکے میں لے لیا ہے. ہمارے دل میں اللہ کا وہ خوف نہیں، وہ ڈر نہیں، ہے نا، جو ہونا چاہیے. ہمارے دل میں اللہ کی وہ عظمت نہیں، وہ بڑائی نہیں، وہ کبریائی نہیں جو ہونا چاہیے. تو کیا کرنا ہوگا ہمیں اپنے دل میں اللہ کا خوف بٹھانا ہوگا، اللہ کا ڈر بٹھانا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور کانپنے کی ضرورت ہے نا. اور کیا، اللہ تعالیٰ کی اپنے دل میں ہمیں عظمت بٹھانے کی ضرورت ہے. اللہ ہی کو ہم کل سمجھیں، قادر مطلق سمجھیں، سب کچھ ہے نا، کرتا دھرتا وکیل ذمہ دار سب کچھ اللہ تعالیٰ ہے ہمارا. اس چیز کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ قرآن کریم کی ان آیات کو پڑھنا ہوگا جن آیات سے ہمیں اللہ کی عظمت پتہ چلتی ہے، اللہ کی طاقت پتہ چلتی ہے، اللہ کی قوت پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سپر پاور ہے. کہا جا رہا ہے کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ ہی کی ہے اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہی، حکومت، ملکیت.
سب کچھ اللہ کا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ کائنات کا مالک ہے، فرما روا ہے، کائنات کا کیا ہے؟ حاکم ہے. اللہ کی حکومت چل رہی ہے اس کائنات پہ، وہ کائنات پر وہ جو چاہے کر سکتا ہے. وہ کسی کے ساتھ کچھ بھی کر دے، کوئی اس سے کچھ پوچھنے والا نہیں ہے. وہ قادر مطلق ہے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی ضرورت کہ ہم کیا ہیں؟ اللہ کے بندے اور اس کے غلام ہیں. وہ ہمارا مالک ہے، ہمیں اس کا مرضی کے تابع بن کر رہنا ہے، اس کی مرضی پر چلنا ہے. تو بہرحال ہمارے اندر کیا ہونا چاہیے؟ زندگی بھر ہمارے اندر کیا آ جائے؟ عاجزی اور انکساری، کہ ہم بڑے کمزور ہیں. واللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اللہ قادر ہے، ہر چیز پر اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہر چیز پر ہے. اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ممکن یا ناممکن نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے؟ ہر چیز ممکن ہے. اب آگے کی جو آیات ہیں، ان آیات میں بڑے کھول کھول کر بیان کیا جا رہا ہے اسی آیت کو، کہ کس طریقے سے اللہ کی حکومت ہے. آگے کی آیات سے ہمارے سامنے اللہ کی عظمت واضح ہوگی، اللہ کی کبریائی سامنے آئے گی، اللہ کی بڑائی سامنے آئے گی، اللہ کی طاقت، اللہ کی رحمت، بہت کچھ سامنے آئے گا ہمارے. یہ جو آگے کی جو آیات ہیں 190 سے اور میرے خیال سے شاید لاسٹ تک، یہ جو آیات ہیں یہ بہت اہم آیات ہیں. اصل میں یہ آخر کی جو 10 آیات ہیں نا، 190 سے لے کر اور 200 آیت تک کی 10 آیات، یہ بہت اہم آیات ہیں. اب چونکہ اس سورے کا اینڈ ہو رہا ہے، یہاں پر اختتام ہو رہا ہے، تو ہم سب جانتے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آخر میں ہمیں ہمارے سامنے پوری صورت کا لب لباب کہہ لیجیے، نچوڑ کہہ لیجیے، سمری کہہ لیجیے، کہ وہ بھی آ جاتی ہے، نصیحتیں بھی آتی ہیں. ان آیات کی اہمیت کے تعلق سے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ان آیات کی اہمیت کیا ہے. آیت نمبر 90 سے آیت نمبر 110 تک، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے ساتھ حجرے میں تھے، بستر میں تھے، تو آپ پر وحی نازل ہوئی اور یہ 10 آیات آپ پر نازل ہوئی. جب یہ 10 آیات آپ پر نازل ہوئی تو اس موقع پر اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ سے کہا کہ اے عائشہ، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اللہ کی عبادت کر لوں؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ ٹھیک ہے. اللہ کے رسول کھڑے ہوئے اور آپ نے وضو کیا اور نماز پڑھنے کھڑے ہوئے، اور آپ نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا نماز میں تو آپ رونے لگے، اور بہت رونے لگے، اور اتنا روئے کہ آپ کے سینے مبارک پر بھی آپ کے آنسو گرنے لگے. پھر رکوع میں گئے تو رو رہے ہیں، سجدے میں گئے تو رو رہے ہیں، پوری نماز میں روتے رہے، اور اتنا گریا وزاری کی، اتنا روئے کہ صبح ہو گئی، یعنی فجر ہو گئی، اور آپ کو معلوم نہ ہوا، یہاں تک حضرت بلال نے آ کر آپ کو نماز کی اطلاع دی. حضرت عائشہ نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کے تو اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف ہو چکے ہیں، آپ کیوں اتنا گریا وزاری کرتے ہیں، کیوں اتنا روتے ہیں، کیوں اتنا گڑ گڑاتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ عائشہ، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، حالانکہ مجھ پر آج یہ آیات نازل ہوئی ہیں، یہ اہم آیات نازل ہوئی ہیں. اور اللہ کے رسول کا معمول یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رات کے کسی پہر میں اٹھتے، یعنی تہجد کے لیے اٹھتے تھے، رات میں جب اٹھ کر نوافل پڑھتے تھے، تو رات میں سب سے پہلے اٹھ کر آسمان کی طرف دیکھ کر ان آیات کو پڑھتے تھے. ان آیات سے آپ کیا کرتے تھے؟ آغاز کرتے تھے اپنی رات کی عبادت کا. ان آیات کو پڑھتے تھے اور اس کے بعد پھر کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے، تہجد. تو یہ اب ہم تھوڑا ان آیات کے اوپر تھوڑا سا غور و فکر کر لیتے ہیں کہ ان آیات کے اندر کیا پایا جا رہا ہے. آیت نمبر 190، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کی گردش میں یقیناً نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. قرآن کریم میں یہ انداز بارہا اپنایا گیا ہے. کون سا انداز؟ کائنات پر غور و فکر کرنے کا. ہم سب جانتے ہی ہیں کہ قرآن کریم کے اندر کیا ہے؟ تمام مضامین کا مجموعہ ہے، تمام علوم قرآن کریم کے اندر جمع کر دیے گئے ہیں.
اس میں ہمیں بہت سے علم ملتے ہیں نا. ابھی ہم نے کیا پڑھا اس سے پہلے؟ تاریخ پڑھی. اب ہمارے سامنے کیا آ رہی ہے؟ سائنس آ رہی ہے نا. تو اس طریقے سے ہمارے سامنے بہت سارے علوم آتے رہتے ہیں. کبھی معاشیات کا علم آتا ہے نا ہمارے سامنے، اس طرح کے کبھی ازدواجی زندگی کا علم آتا ہے، کبھی سیاسی زندگی کا علم آتا ہے نا. بہت ساری چیزوں کا علم ہمارے سامنے آتا رہتا ہے. تو یہاں پر کیا ہے کہ سائنس ہے نا، یعنی کائنات پر غور و فکر. قرآن کریم میں ہمیں کائنات پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے. یعنی کائنات پر غور و فکر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور اس حکم کے پیچھے حکمت کیا ہے، منشا کیا ہے؟ کائنات پر غور و فکر کیوں کریں؟ کائنات پر غور و فکر اس لیے کرو تاکہ تم اپنے خالق کو پہچان سکو، اپنے مالک کو پہچان سکو، اپنے خالق و مالک کی طاقت اور قوت اور اس کی رحمت اور محبت کو پہچان سکو. میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی یہ بات بتائی تھی، ہمارے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ حالانکہ کائنات پر ریسرچ بہت سے لوگ کرتے ہیں، دنیا پر ریسرچ بہت سے سائنٹسٹ ہے نا کھوج بین میں لگے رہتے ہیں. کوئی تاروں پر ریسرچ کر رہا ہے، کوئی چاند پر کر رہا ہے، کوئی سورج پر کر رہا ہے، ہزاروں چیزوں پر ریسرچ کیا جاتا ہے. لیکن ان کی جو ساری ریسرچ کے پیچھے جو لاجک ہوتا ہے، جو وجہ ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ صرف چیزوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ یہ چیز کیسے بنی، اس چیز کی چوڑائی، موٹائی، لمبائی یہ کیا ہے، اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، ہے نا، کیا کیا طاقت اور قوت ہے. وہ صرف اتنا ہی ریسرچ کرتے ہیں، ہے نا. لیکن ایک مومن کا جو نظریہ ہوتا ہے، ایک مسلمان کا جو نظریہ ہوتا ہے کائنات پر ریسرچ کرنے کا، کائنات پر غور و فکر کرنے کا، وہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے خالق کو پہچاننا، اپنے مالک کو پہچاننا. کہ ہم اصل میں جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ہم کس نظریے سے کرتے ہیں کہ اس کو بنانے والا کون ہے، بنانے والے کی حکمت کیا ہے، بنانے والے کی منشا کیا ہے، بنانے والے کا مقصد کیا ہے، اس نے کیوں بنایا ہے، کس کام کے لیے بنایا ہے نا. اس سے ہمیں کیا سبق لینا ہے. یہ ایک مومن کا نظریہ ہوتا ہے نا. اور میں آپ کو سامنے کئی مرتبہ علامہ اقبال کا یہ شعر سنا چکی ہوں کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. تو مومن جو کائنات پر جب نظر ڈالتا ہے تو وہ سرسری نظر نہیں ڈالتا ہے. دنیا میں ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ کائنات میں وہ رہ رہے ہیں، بس رہے ہیں، ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک سرسری نظر سے کہ ہاں ہے تو ہے، ٹھیک ہے، آسمان بھی ہے، زمین بھی ہے، سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، تارے، سیارے، کہکشائیں، بہت کچھ ہے تو ہے. لیکن ایک مومن کے جو ہوتا ہے نظریہ وہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے بس ہے، نہیں. وہ جب کسی چیز کو دیکھتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا، کس مقصد کے لیے بنایا، کیا اس میں حکمت ہے. ہماری جو سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی تھی ہے نا، اقرا بسم ربک الذی خلق، اس میں یہی بات کہی گئی تھی کہ تعلیم حاصل کرو، علم حاصل کرو، لیکن کون سا؟ اس رب کے نام کا جس نے پیدا کیا. یعنی اپنے خالق کو پہچاننے کے لیے علم حاصل کرو. علم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہو کہ اپنے خالق کو پہچان سکو، اپنے مالک کو پہچان سکو، اپنے کریٹر کو پہچان سکو کہ اس نے تمہیں کیوں کریٹ کیا، اس نے کسی بھی چیز کو، اس کی جو کریشن ہے وہ کیوں ہے، اس کی تخلیقات میں کیا حکمت ہے، یہ جاننے کے لیے علم حاصل کرو. اچھا، ہم جو علم حاصل کرتے ہیں، مان لیجیے اسکول جاتے ہیں، کالج یونیورسٹی جاتے ہیں، ہم کس لیے علم حاصل کرتے ہیں؟ آج تو خیر علم حاصل کرنے کا مقصد صرف پیسہ کمانا ہی رہ گیا ہے کہ جاب اچھی مل جائے اور بزنس اچھا کر لیں اور کاروبار اچھا کر لیں. علم حاصل کرنے کا مقصد ہمارا بالکل یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم کیا کر سکیں، خدا کو پہچان سکیں. تو یہ علم حاصل کرنے کا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اپنے خالق کو پہچان سکیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال میں آپ کے سامنے کئی مرتبہ بیان کر چکی ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کائنات پر غور و فکر کیا تھا. ان کا پورا واقعہ قرآن کریم میں نقل کیا گیا ہے. انہوں نے تاروں پر بھی ریسرچ کی، انہوں نے چاند پر ریسرچ کی، انہوں نے سورج پر ریسرچ کی، ہر چیز کے بارے میں انہوں نے کیا کیا غور و فکر کیا، پورے دن غور و فکر کیا. تب جا کر وہ کس بات پر پہنچے، کس نتیجے پر پہنچے؟ انہوں نے تارے، چاند اور سورج پر غور و فکر کر کے اللہ کو پہچان لیا تھا، اللہ کو حاصل کر لیا تھا، اللہ کو تلاش کر لیا تھا، اللہ کو ڈھونڈ لیا تھا انہوں نے. اللہ تعالیٰ مل گیا ان کو کائنات کے ذرے ذرے میں. اور یہ حقیقت ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ کی ذات پوشیدہ ہے، اللہ پایا جاتا ہے کائنات کے ذرے ذرے میں. کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے منہ سے بولتا ہے کہ اس کا بنانے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. تو ہمیں کائنات پر غور و فکر اس لیے کرنا ہے تاکہ ہم اپنے اللہ کو پہچان سکیں، اللہ کی طاقت کو پہچان سکیں، اللہ کی قوت کو پہچان سکیں، اللہ کی رحمت اور اس کی محبت کو پہچان سکیں. تو بہرحال اس آیت کو ہم اس میں کیا کریں گے، آیت نمبر 190 سے ہمیں
اللہ کی تخلیقات پر غور و فکر کرنا ہے کہ اللہ نے کوئی چیز کیوں تخلیق کی ہے نا، اور اس کے اندر کیا طاقت پائی جا رہی ہے، اور وہ کس کام کے لیے بنائی گئی ہے، اور ہمارے لیے کیا سبق ہے اس میں، ہم یہ غور و فکر کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی تخلیق میں، آیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی ہر چیز کے اندر ایک نشانی پائی جاتی ہے، ہر چیز کے اندر نشانی کس چیز کی؟ اچھا آیت کو تھوڑا سا یاد رکھیے کہ آیت اس نشانی کو کہتے ہیں کہ جس نشانی کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے، خواہ وہ قرآن کی آیات ہوں، خواہ وہ کائنات کی نشانیاں ہوں، خواہ وہ آفاق کی آیات ہوں، ہے نا، ہر وہ آیت، خواہ وہ ہمارے انفس کی آیات ہوں، ہمارے اپنے ذات کی، اپنے جسم کی، تو کیا ہے کہ وہ نشانی جسے دیکھ کر ہمیں کیا ہو جائے، اللہ کی یاد آ جائے، اسے آیت کہا جاتا ہے۔ آواز نہیں آ رہی ہے میری؟ میسج آیا ہے کہ آواز نہیں آ رہی ہے؟ نہیں میم، چلیے، تو بات یہ چل رہی تھی کہ نشانی، اچھا اس کے بعد ہے کہ لأولی الالباب، کائنات میں نشانیاں تو بہت پائی جاتی ہیں، لیکن ان نشانیوں پر غور و فکر کون لوگ کرتے ہیں؟ جن کے پاس عقل ہوتی ہے وہ غور و فکر کرتے ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے تو عقل تو ہر انسان کے پاس ہوتی ہے، لیکن عقل کا استعمال کتنے لوگ کر رہے ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو عقل کا استعمال بھی سب کر رہے ہیں، لیکن عقل کا صحیح استعمال کون کر رہے ہیں؟ عقل کا استعمال تو سب جگہ ہو رہا ہے، ہر کوئی کر رہا ہے، ہر کوئی اپنی عقل دوڑا رہا ہے، کوئی اپنے کاروبار میں دوڑا رہا ہے، کوئی تعلیم میں دوڑا رہا ہے، ہر ایک کوئی اپنی عقل لگا رہا ہے، لیکن ہم اپنی عقل کہاں لگا رہے ہیں؟ ہم اپنی عقل صرف اپنے فائدے کے لیے لگاتے ہیں، اپنے مطلب کے لیے لگاتے ہیں، اپنے کام کی چیزوں پر لگاتے ہیں، اور اپنی عقل ہم کہاں نہیں لگاتے ہیں؟ دین کے کاموں میں، ہے نا، اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ ہم اللہ کے نظام پر غور و فکر کریں، ہے نا۔ تو یہ ہے کہ عقل کا صحیح استعمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عقل دی ہے، جو فہم دیا ہے، جو سمجھ دی ہے، وہ ہمیں اس لیے دی ہے کہ ہم اللہ کے نشانیوں پر غور و فکر کریں، کائنات پر غور و فکر کریں۔ تو سب سے پہلے کس چیز پر غور و فکر کرنا ہے؟ السماوات، آسمانوں پر۔ آسمانوں کے تعلق سے ہم سب جانتے ہی ہیں کہ ایک آسمان نہیں ہے، بلکہ پے در پہ 7 آسمان ہیں۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے شاید سورہ ملک کی وہ آیت سب سے اچھی رہے گی، ہے نا، جس میں کیا کہا گیا ہے کہ الذی خلق 7 سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ اور آگے پورا اور ہے کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، ہے نا۔ تو بہرحال اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پے در پہ نا 7 آسمان بنائے، ایک کے اوپر ایک 7 آسمان بنائے، اور تم رحمان کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں دیکھو گے، کوئی عیب، کوئی جھول نہیں دیکھو گے، کوئی نقص نہیں دیکھو گے۔ تم کیا کرو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے، انسان کو چیلنج کیا ہے کہ تم کائنات پر غور و فکر کرو، اپنی نظر دوڑاؤ آسمان پر، کہیں کو تمہیں کوئی کمی نظر آتی ہے، کوئی شگاف، کوئی دراڑ، کوئی رخنا، کوئی جھول، کوئی عیب، کوئی نقص نظر آتا ہے؟ اگر نظر نہیں آ رہا تو دوبارہ دیکھ لو، بار بار دیکھو، جتنی بار دیکھو دیکھو، لیکن تمہیں ایک بار بھی کوئی جھول، کوئی کمی، کوئی عیب، کوئی نقص نظر نہیں آئے گا۔ تمہاری نظریں ناکام ہو جائیں گی، تھک جائیں گی، نامراد ہو کر لوٹ آئیں گی، لیکن تمہیں کوئی کمی نظر نہیں آئے گی کائنات کے تخلیق میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا چیلنج کیا ہے، واقعی ایک بہت بڑی حقیقت ہے یہ، ہے نا، کہ ہمیں واقعی کوئی کمی نظر نہیں آتی ہے، نہ آسمان میں کوئی ذرا سے، کتنا سپاٹ آسمان ہے اگر دیکھا جائے تو، ذرا سی کوئی اونچ نیچ نظر نہیں آتی ہے، کتنا خوبصورت آسمان ہے، کیسے تاروں سے، سیاروں سے، کہکشاؤں سے سجایا گیا ہے، چاند تاروں سے سجایا گیا ہے، آسمان کا جو کلر ہے کتنا بھلا معلوم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے اگر یہ آسمان کا کلر ریڈ کلر کا ہوتا ہے، انتہائی آنکھوں میں گھسنے والا، کتنا ناپسندیدہ معلوم ہوتا ہے، کراہیت سے محسوس ہوتی ہے، لیکن جو کلر ہے آسمان کا وہ آنکھوں کو بھلا معلوم ہوتا ہے۔ کائنات کے ہم کسی بھی چیز پر غور و فکر کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہاں اس کا تو یہی کلر ہونا چاہیے تھا، اس کو تو یہی چیز، یہی ڈیزائن ہونا چاہیے تھا، یہی شیپ ہونا چاہیے تھا، یہ آنکھوں کو بھلا لگ رہا ہے، خوبصورت لگ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے نا، ہر چیز کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ہاں یہ چیز پرفیکٹ ہے، مکمل ہے، یہ ایسی ہونا چاہیے تھی۔ آسمان کا رنگ بدلنا، رات میں آسمان کا کالا ہو جانا، ہے نا،
दिन में सफेद हो जाना, कभी उसका आसमानी हो जाना, कभी क्या हो जाना, स्याही माइल, न जाने कितने कितने कलर बदलता है, कभी पीला पड़ जाता है वो, है ना? कभी आंधी आती है तो सुर्ख हो जाता है, कितने कलर, कभी घटाएं छा जाती हैं। ये सब जो निजाम जो चल रहा है आसमान का, कि न सिर्फ एक अल्लाह ताला ने सिर्फ आसमान को बना दिया, बल्कि खूबसूरत बनाया आसमान को अल्लाह ताला ने, है ना? और फिर आसमान को सजाया। तारों के ज़रिए आसमान कितना खूबसूरत नज़र आता है। रात में अगर हम आसमान पर नज़र डालें, तो कितना खूबसूरत मंज़र होता है वो, है ना? कितना भला मालूम होता है वो। और फिर चाँद की रोशनी की ठंडक, है ना? और फिर 14वीं का चाँद की रोशनी। तो कैसे-कैसे खूबसूरती पाई जाती है इस कायनात में, जितना हम गौर व फ़िक्र करते जाएँगे। ये तो सिर्फ़ हमारे आसमान का हाल है। और आसमानों के ऊपर क्या दुनिया है, क्या आलम है, क्या लोग हैं, कौन लोग हैं, ना क्या हो रहा है, नहीं पता हमें। न जाने कितनी ताकतें उसके ऊपर हों। हम तो सिर्फ़ इन तारों को बड़े दूर से देख के बड़ा खुश होते हैं, लेकिन इन तारों के अंदर कितनी अल्लाह ताला ने ताकत रखी है। क्या-क्या वो काम ले रहा है इन तारों से। कभी वो इनके ज़रिए शैतानों को मार रहा है, तो कभी इसके ज़रिए क्या कर रहा है, हिफ़ाज़त कर रहा है, आसमान की बुर्जें हैं ये, है ना? और फिर क्या है कि लोगों के रास्ता मालूम करने का ज़रिया हुआ करते थे पिछले ज़माने में, है ना? जब क्या होती थी, लाइटिंग का इंतज़ाम नहीं था, तो लोग चाँद की रोशनी में लिखते पढ़ते भी थे और रास्ते मालूम करते थे तारों के ज़रिए, समुद्री सफ़र किया करते थे। बहुत कुछ इन लोगों ने काम लिया है अल्लाह ताला की बहुत सी तख़लीक़ात से, है ना? तो ये है कि जितना हम गौर व फ़िक्र करेंगे, अल्लाह की ताकत का अंदाज़ा होगा। और फिर एक, जैसे मैंने कहा कि एक आसमान नहीं, ये एक आसमान देखकर ही मैं अल्लाह ताला की अज़मत का इतना एहसास हो रहा है, फिर कहाँ 7 आसमान इसके ऊपर, है ना? अच्छा, ये नहीं पता आज तक कि इस आसमान का आगाज़ कहाँ से हो रहा है, इख्तिताम कहाँ पर हो रहा है, कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ ख़त्म हो रहा है? कोई मशीन आज तक मालूम कर सकी? है ना? किसी ने पता लगाया भला कि इस कायनात का आगाज़ कहाँ से हो रहा है और इख्तिताम कहाँ हो रहा है? ना? नहीं पता किसी को। तो बहरहाल कितनी असल में समावात का जो वर्ड है ना, सीन मीम वाव इसका रूट वर्ड है। और सुमो कहते हैं बुलंदी को, ऊंची चीज को। तो ये समावात कितनी ऊंचाई पर है, कितनी बुलंदी पर है ये। हम्म? और फिर इसके ऊपर 7 आसमान, तो और कितनी बुलंदियां होंगी, है ना? कहाँ तक अल्लाह ताला की बुलंदी का अंदाजा लगाए हम, कहाँ तक? हम्म? अक्ल हैरान रह जाती है ना? हम क्या हो जाते हैं, बड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं। हमारी अक्ल भी बड़ी महदूद है, हमारी सोच, हमारा इल्म भी बड़ा महदूद है। हम अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं अल्लाह की ताकत और क़ुव्वत का। अपने हिसाब से शायद सोच लेते हैं। अल्लाह ताला तो हमारी सोचों से बढ़कर, हमारी अक्ल व फ़हम से बढ़कर, हमारे तसव्वुरात से बढ़कर अल्लाह की ताकत है। हमारे इल्म से बढ़कर अल्लाह की ताकत है। हम तो पूरे तरीके से बयान भी नहीं कर पा रहे हैं, इसको समझ भी नहीं पा रहे हैं। हमारे पास इतना इल्म है ही नहीं वाक़ई। कि हम इस चीज़ को बयान कर सकें। हमारे इल्म से कहीं बढ़कर अल्लाह की ताकत है। ज़मीन पर अगर हम गौर व फ़िक्र, अब फिर ये है कि आसमान का और जो बारिश का निज़ाम है, अल्लाह ताला ने बारिश का भेजना, धूप का, साये का भेजना आसमान से, और फिर आसमान से फ़रिश्तों का उतरना, इंसान की रिज़्क़ उतरना, इंसान के आमाल का आना और जाना, क्या-क्या काम हो रहे हैं आसमान पर, आसमानों के ऊपर। रूहों का आना और जाना, है ना? लोगों की रूहें आसमान पर जा रही हैं, इंसान के आमाल जा रहे हैं, है ना? ये सारा निज़ाम चल रहा है और हमें कुछ पता ही नहीं है, हम तो अपनी ज़िंदगी में मगन हैं। तो गौर व-फ़िक्र करना चाहिए, सबक हासिल करना चाहिए। और फिर सबसे बड़ी बात ये है, आसमान के ताल्लुक से हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने कहा था कि आते हो तुम लोग खुशी-खुशी या नाखुशी, तो उन्होंने कहा था कि हम आते हैं खुशी-खुशी। उन्होंने अल्लाह की इताअत की थी, आसमान और ज़मीन ने, अल्लाह का कहना माना था। सबक हासिल करने की ज़रूरत है हमें कि ये बेजान चीज़ें जिनके अंदर जान भी नहीं, अक्ल शऊर नहीं, फ़हम नहीं, इन्होंने अल्लाह की खुशी-खुशी इताअत की थी। और हम एक जानदार मखलूक, हम एक अशरफुल मखलूक़ात अल्लाह ताला की, और हम कितनी अल्लाह ताला की खुशी-खुशी इताअत कर रहे हैं भला? हम सबको अपना जायज़ा लेने की ज़रूरत है। इन तमाम चीज़ों पर गौर व फ़िक्र करें और अपने लिए सबक हासिल करें। अल्लाह ताला ने आसमान को जिस काम पर लगाया है, वो उस काम को अंजाम दे रहा है, अपनी ज़िम्मेदारी को अंजाम दे रहा है, बराबर अंजाम दे रहा है। कभी किसी दिन वो अपनी ज़िम्मेदारी से गाफ़िल नहीं हुआ वो, है ना? तो हम कितनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ अंजाम दे रहे हैं, हम कितना काम कर रहे हैं? हम कितनी अल्लाह की इताअत कर रहे हैं? क्या हमें जिस काम के लिए भेजा गया था, क्या हम वो काम अंजाम दे रहे हैं? हमें सबक सबक हासिल करना चाहिए इन चीज़ों से।
اسی طریقے سے ہے والارض، بالکل اسی طریقے جیسے آسمان ہے ایسی بالکل زمین، کہ زمین کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے، اس کا اختتام کہاں پر ہو رہا ہے، کچھ نہیں پتا۔ زمین کے اندر کتنی مخلوقات ہیں، کتنی چیزیں ہیں، کتنی دنیایں ہیں، کتنی تہیں ہیں، کتنی گہرائی ہے، کچھ نہیں پتا، ہے نا؟ کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر رکھ دی اور کیا کیا چیزیں زمین کے اوپر رکھ دی۔ زمین کے اوپر کتنا بوجھ اگر دیکھا جائے تو انسانوں کا بوجھ، انسان کے گھر، بلڈنگ، کھیت، باغات، جنگلات، فیکٹری، کارخانے، ہے نا، اور کیا کچھ نہیں ہے، ہاسپٹل، اسکول، نہ جانے کہاں کہاں تک ذکر کیا جائے، کتنی چیزیں ہیں زمین کے اوپر، سواریوں کا دوڑنا، ہے نا، تیز رفتار سواریاں، اور پھر انسان کے لیے چلنا پھرنا کتنا آسان کر دیا، زمین پر راستے بنا دیے۔ اگر یہ زمین ہموار نہ ہوتی، انسان کے لیے ہموار نہ کر دی جاتی، ہے نا، تو انسان کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا۔ یہ زمین جو چکر لگا رہی ہے، اگر انسان کو معلوم ہونے لگے، احساس ہونے لگے، زمین ہلنے لگے، تو انسان کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو جائے، بہت سے کام کرنا مشکل ہو جائے۔ زمین اپنا چکر لگا رہی ہے، انسان کو معلوم بھی نہیں ہو رہا ہے، محسوس بھی نہیں ہو رہا ہے، کبھی پتہ بھی نہیں لگتا ہے ہمیں، ہم آرام سے زندگی گزار رہے ہیں اس کے اوپر، ہے نا، کتنے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہمارے اوپر یہ، اور یہ کہ زمین اپنی جگہ پر رکی ہوئی ہے، کس چیز کے ذریعے؟ پہاڑوں کے ذریعے، ہے نا، اور اگر یہ زمین اپنی جگہ پر رکے نہیں، ہلنے ڈلنے لگے، کبھی زلزلہ آ جاتا ہے تو انسان کی حالت کیا ہو جاتی ہے؟ کچھ سیکنڈ کے لیے زلزلہ آتا ہے، چند سیکنڈ کے لیے، تو انسان کی حالت غیر ہو جاتی ہے نا؟ کتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہم کتنے سکون زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر زمین ہلتی جلتی رہتی تو ہمارے لیے کیا کام کرنا آسان ہوتا، بھلا رہنا آسان ہوتا؟ کتنی کتنی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں ہمارے اوپر، کہاں تک غور و فکر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی تو اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر ہم گننا بھی چاہیں تو نہیں گن سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر ہمارے فائدے کے لیے کتنی چیزیں رکھ دی ہیں، ہے نا؟ یہ پھل پھول، اناج، سبزیاں، ہے نا؟ اور پھر زمین کے اندر کیسی کیسی معدنیات، نباتات، ہے نا، کس کس چیز کی کانیں، سونا، چاندی، لوہا، تیل، اور نہ جانے کیا کچھ، ہے نا، اس کے اندر سمندر اور پانی اور دریا اور جھیل، ہے نا؟ کن کن چیزوں کا ذکر کیا جائے، کہاں تک ذکر کیا جائے۔ تو ایسی ایسی نعمتیں، اور پھر جتنا ہمارے پاس بیکار چیزیں، پھر ہم وہ زمین کے اندر پہنچا رہے ہیں، انسانوں کا انتقال ہو رہا ہے تو انہیں زمین کے اندر دفن کر رہے ہیں، ہر بیکار چیز زمین کے اندر جا رہی ہے ہماری، ہے نا۔ اور اگر یہ انتظام نہ ہوتا مردوں کو دفن کرنے کا زمین کے اندر، تو کیسے زمین کے اوپر پولوشن ہو جاتا ہے نا، کیسی گندگی اور کس قدر بیماریاں نہ جانے کیا کچھ ہوتا ہے نا، کیسی کیسی رحمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر، اور بھی بہت ساری چیزیں، ہے نا۔ تو یہ جس زمین پر ہم رہ رہے ہیں، یہ زمین بھی کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں گواہی دے گی کہ ہم نے اس زمین کے اوپر کیا کیا، کیا اعمال کیے، آیا نیکیاں کی یا گناہ کیے، سب کچھ یہ کیا کرے گی؟ بیان کر دے گی۔ یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا، یہ اپنے سارے بوجھ بھی باہر نکال پھینکے گی اور یہ بیان بھی کر دے گی کہ اس کے اوپر انسان نے کیا عمل کیے، ہاں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ڈرنا چاہیے زمین کے اوپر کوئی عمل کرتے ہوئے، کیونکہ یہ بیان کرے گی، یہ گواہی دے گی، یہ ہے نا۔ قرآن کریم میں کہا گیا ہے نا کہ تم زمین کے اوپر لا تمشی فی الارض مرحا، زمین کے اوپر اکڑ کر مت چلو، تکبر کے ساتھ مت چلو، تم اس زمین پر اللہ کے بندے بن کر رہو، عاجز بن کر رہو، کمزور بن کر رہو، تم اس زمین پر اکڑ کر مت رہو۔ اگر ہم اپنا جائزہ لیں، آج ہمارے اندر کتنی اکڑ پائی جاتی ہے، ہم سوچتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے، ہم سب سے اچھے، ہم سب سے نمایاں، ہم سب سے اعلیٰ برتر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس آج یہ علم ہے، آج ہم نے دنیا اپنی مٹھی میں کر لی ہے، حالانکہ بہت سی چیزوں کا ہمیں علم نہیں ہے، آج بھی ہمارا علم بہت قاصر ہے۔ اس کے باوجود تکبر کا یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم قدر نہیں کر رہے جیسا کہ وہ قدر کا حق ہے، رکھتا ہے وہ۔ ٹائم تو بہت زیادہ ہو گیا، آیت پوری نہیں ہو پائے گی، اس لیے ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم اس آیت کو سمجھیں گے، اتنا رہنے دیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اگر آج کے سبق کے تعلق سے کسی کو کوئی بات کہنا ہو تو کہہ سکتی ہیں، کچھ معلوم کرنا ہو یا کوئی پوائنٹ رکھنا ہو تو رکھا کیجیے۔ آپ لوگوں کے ذہن میں بھی کچھ اس طرح کی چیزیں ہوں گی زمین و آسمان کے تعلق سے، کچھ نعمت ہو، کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی جو بتانے سے رہ گئی ہوں، آپ لوگ بھی بتایا کیجیے تاکہ میرے بھی علم میں اضافہ ہو۔ جی کسی کو کچھ کہنا ہے؟